جا کے انہوں نے ہی رابطہ کیا ہے. مجھے نشانہ بنا رہی ہے سندھ گورنمنٹ بلا وجہ. اگر آج سندھ گورنمنٹ مجھے 207 بلین کی کمٹمنٹ کر دیں، میں کل KCR پر ML1 کی طرح کام شروع کرنے کا اعلان کر دوں گا. ہمارے ذمہ چیف جسٹس صاحب نے، گلزار صاحب نے ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے دونوں طرف 50 فٹ جو ہے وہ ٹریک کو خالی کر کے دینا ہے. وہ 15 دن میں ہم حکم بجا لائیں گے. باقی KCR کو سیاست میں نہ ڈالیں. جہاں بھی یہ ماس ٹرانزٹ کا ادارہ ہے، وہ خواہ اورنج لائن لاہور ہے، خواہ KPK کی ہے، خواہ بلوچستان کی ہے، وہ ان کی صوبائی حکومتوں نے کی ہیں. کسی جگہ بھی ماس ٹرانزٹ میں پاکستان ریلوے ملوث نہیں ہے. دوسرا، آج ہم نے بڑا فیصلہ کیا ہم نے اپنا ٹریک جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹیز کے لیے، ان کو ایکسیس کے لیے دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے 60 لاکھ پیسنجر بڑھ گیا ہے اور ہمارے پاس ایک فریٹ ٹرین بھی خالی نہیں ہے. سو ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم اپنے ٹریک کا کرایہ رکھ کے، کیونکہ بہت ساری پرائیویٹ پارٹیاں انٹرسٹڈ ہیں اور ہمارے پاس 3 پرائیویٹ پارٹیوں کی ٹرینیں چل رہی ہیں. اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں ادھر ادھر سے ایک ٹرین اور کی بوگیز کٹھی ہو جائیں. لیکن اس سے بہتر ہم نے آج سمجھا کہ ریلوے بورڈ نے تمام پرائیویٹ پارٹیوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنی ویگن لا سکتے ہیں. اگر چاہیں تو اپنے لوکوموٹیو بھی لا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ویگنیں لائیں. اگر وہ لوکوموٹیو بھی لائیں، گو کہ لوکوموٹیو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم نے 20 لوکوموٹیو جو ہیں جی کے اس کو آج نوٹس دے دیا ہے کہ 30 مئی تک اس کو معیار کے مطابق بنائے. اور یہ پچھلی حکومت کے جو 20 لوکوموٹیو ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ 20 کے 20 لوکوموٹیو جو آئے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہیں. اور اگر 30 مئی تک جی کمپنی نے ہمیں یہ لوکوموٹیو ٹھیک کر کے نہ دیے تو ہم ان کا زر ضمانت 10% کیش کروا لیں گے. ہم امریکن ایمبیسڈر کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان کمپنیوں کو بھی لکھ رہے ہیں کہ جی کمپنی نے پاکستان میں معیاری لوکوموٹیو نہیں بھیجے اور دنیا کے مہنگے ترین لوکوموٹیو بھیجے. اس کے باوجود ہم نے احترام لازم رکھا، لیکن ہمیں معیار پر، کوالٹی پر، سیفٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور 30 مئی تک ان کو ٹائم دے رہے ہیں، وہ آئیں اور ان کو ٹھیک کریں. ریکروٹمنٹ جو ہے ہم نے تیاری کر لی تھی پوری، کم و بیش 7-8 ہزار لوگوں کی ریکروٹمنٹ تھی. لیکن پرائم منسٹر کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان سب کی قرعہ اندازی کی جائے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ 12 لاکھ 10 لاکھ ہمارے پاس اپلیکیشنیں ہیں اور 7-8 ہزار ہمارے پاس ویکنسیز ہیں. سو ملتان اور کوئٹہ کے علاوہ ہم نے سارے ڈویژن کو اجازت دے دی ہے کہ وہ قرعہ اندازی کریں اور وہ سافٹ ویئر بنائیں، جس طرح بنائیں، قرعہ اندازی کریں. لیکن کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا اگر ایک آدمی بھی میرٹ سے ہٹ کر کسی DS نے اپوائنٹ کیا. DS براہ راست ذمہ دار ہوگا. 3 عید کی اسپیشل ٹرینیں جناب. پہلی 2 جون کو 11 بجے صبح کراچی سے پشاور چلے گی. دوسری اسی روٹ پر رات 9 بجے چلے گی. تیسری بھی 2 جون 11:30 کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے چلے گی. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. فوج کے پاس 35 ٹرینیں ہیں، وہ بڑے مہینوں سے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن فائنل میٹنگ ان سے 29 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں. ورنہ ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اگر 29 تاریخ کو ہماری میٹنگ طے ہوگی، پھر عید کی کوچز ہم 3 کی بجائے 5 کر دیں گے. 29 کو اسلام آباد سے ان کی 35 کوچیں ہیں، وہ مینٹیننس کے پیسے ہمیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 50-50 پر آپ ہمارے ساتھ ٹریک میں لگا دیں ان ٹرینوں کو. اگر وہ 29 کو راضی ہو گئے تو نہیں، ورنہ ان کو ان کی ٹرینیں مبارک ہوں. پھر ہم ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، پھر وہ جانے ان کا کام جانے. ٹنڈو آدم اور خانپور کے درمیان ٹریک کی مینٹیننس کا کام ہم نے ریل کاپ کو ٹاسک دے دیا کہ وہ IT ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم نے اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک پورا ڈائریکٹریٹ IT ڈپارٹمنٹ کی آج ہم نے منظوری دی ہے اور یہ ٹنڈو آدم خانپور ٹریک کو بھی IT کے ذریعے بھی ویلان کریں گے. اور
سر سید ایکسپریس معافی چاہتے ہیں کہ 15 دن لیٹ ہو گئی ہے کہ اس کا ایک پرزہ نہیں مل رہا, منڈی میں شارٹیج ہے. اب پرائم منسٹر اس کا پہلے 15 جون کو افتتاح کی تاریخ تھی, اب 30 جون ہے, اور ویسے ہماری تیاری مکمل ہے. ایک پرزے کی شارٹیج ہے اور اس لوکل کمپنی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اور وہ تو بہت لمبے مہینے مانگ رہا تھا, لیکن ہم نے اس کو 30 جون پر مؤخر کر دیا. اور اس کے علاوہ ریلوے میں عید کے لیے, عید کے دن جو ٹریول کرے گا سارے پاکستان میں عید کے روز اس کا آدھا ٹکٹ ہوگا, 50%. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب, یہ جو قرآن دادی ہم نے سنی تھی کہ ریفر ٹکٹ کی قرآن دادی ہوتی ہے, کمیٹی کی قرآن, یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کل, ورنہ کیس خراب ہو جائے گا. عام تفصیل بتا رہے ہیں آپ کو. 1 سے 5 گریڈ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بہت بھاری تعداد ہے, 12 لاکھ لوگوں کی درخواستیں ہیں اور 8 پوائنٹ کچھ % بھی نہیں بنتا, تو یہ بہتر فیصلہ ہے, ہم پہ بھی بوجھ نہیں ہوگا. کن کے ڈی ریل ابھی اس کی رپورٹ نہیں آئی, پہلی ڈی ریل کی آ گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کو فیصلہ سنائیں. شیخ صاحب یہ بتائیں 3 سال کے دولت سے اسٹے والے آفیسران کا ٹرانسفر ہوگا؟ خدا نہ کرے میں غلط بیانی کروں. ابھی منظور صاحب گئے ہیں یہاں سے, اگر کہیں تو ابھی بٹھا دیتا ہوں. 30 جون سے پہلے ریلوے کی رپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں گے. خسارہ بھی کم ہوگا, 50 ارب روپیہ, 4 سے 5 ارب روپیہ پیسنجر میں کمائے, آمدن زیادہ ہوگی. فریٹ آپ کو پتہ ہے جو جس طرح تباہ کر کے گئے یہ چور ڈاکو اور لٹیرے, ساری پروکیورمنٹ کی 500 ارب روپے کے انہوں نے انجن اور ویگنیں اور سب چیزیں خریدی ہیں. 500 ارب روپے کی ڈکیتی کی انہوں نے, 10 روپے نہیں لگائے انہوں نے ٹریک پہ, سگنل پہ, اور صرف لوکوموٹیو اور اوپر ویگنیں خریدنے پہ لگائے ہیں. مر گئے ہیں ہم. 1 ارب روپیہ ہم نے سکریپ بیچا میری جان. آ جائے گا نا, آ جائے گا. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, میں لاہوریوں کے آگے شرمندہ نہیں ہو گیا. 800 کچھ ملین آ گئے, 1 بلین کا ہے, 5 بلین روپیز کا انشاءاللہ تعالی, اور فریٹ کا ٹارگٹ اچیو کریں گے. سارا پرانا عملہ ہے, 11 لاکھ لیٹر تیل بچایا ہے, کوئی 1 روپے کی چیز. آپ کو سب لاہوریوں پتہ ہے, ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں. 17 لاکھ ہی کہہ رہا ہوں, روزہ ہے 17 لاکھ کیسے ہو گیا؟ چونکہ 4.5 لاکھ لیٹر پہلے یوز ہوتا تھا. یہ قائمہ کمیٹی کو بتا دیا ہے, اب 5.5 لاکھ لیٹر ڈیلی یوز ہوتا ہے. یہ ٹریکر جو اللہ کی راہ میں ایک مدثر نے مفت دی ہیں, اور یہ ریلوے ایسا ظالم محکمہ, ٹریکر یہاں موجود تھے, انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. ان کے پاس وائی فائی موجود تھے, انہوں نے تاریں کاٹی ہوئی تھی. نون لیگ نے اس لیے مطالبہ کیا کہ اس کو ہٹا دو تاکہ نیب میں ریفرنس ہی ان کا نہ داخل ہو سکے, کیونکہ نہ نئے چیئرمین پر اپوزیشن کا, قانون کے تحت لیڈر آف اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا ایک ہونا ضروری ہے. جب وہ نہیں ہوگا تو موج میلے لندن میں کرے گا, کوئی نیا رزلٹ وہاں سے ڈیلیور کر کے دے گا لندن. ان کی چیخیں دیکھیں, یہ وہ چور ہیں جنہوں نے برے طریقے سے لوٹا. اور سنیپ کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اس ملک میں ایک ایسا نظام ضروری تھا کہ لوگ ان کو پہچاننے کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ان کی چیخیں ہیں کہ جی وہ مل گئے ہیں. اب میں آپ سے کیا عرض کروں, آپ کون ہے شہباز شریف کو عید آ کے لاہور کر لا بچوں سمیت, میں بھی اسی جامع مسجد میں نماز پڑھوں گا عید کی. اندر سے وہ کیوں کرے گا, وہ کیوں کرے گا؟ دیکھیں ایک دوسری بات کر رہا ہے, میں
اس سے بڑا ظلم نہیں دیکھ سکتا کہ ساری دنیا میں ایڈ ختم ہو رہی ہے اور سندھ اور لاڑکانہ سے سارے پاکستان میں پھیلنے جا رہی ہے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان کے سندھ کے خاص طور پر ویزا اپلیکیشن پر سرٹیفکیٹ چاہیے گا HIV کے کلیئرنس کا، جیسے پولیو کا چاہیے تھا. ڈوب مرے چلو بر پانی لے کے. ایک بچوں کا ہاسپٹل نہیں ہے لاڑکانہ میں، ایک بچوں کا اسپتال نہیں ہے. یوں شوں مار رہے ہیں. اپنی بہن ان کی ہیلتھ منسٹر ہے، پہلے تو وہ استعفیٰ دے. قوم کو لگا دیا جی لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا. اور ظالموں ہزاروں بچے غریب کے ایڈز زدہ نکل رہے ہیں، ماؤں کو ایڈ نہیں ہے. دنیا میں یہ واحد کیس ہے پاکستان جہاں ماں کو ایڈ نہیں ہے، بچوں کو ایڈ نکل رہی ہے. اس کی وجہ سندھ گورنمنٹ کی نااہلی، اور ایٹ لیسٹ سندھ گورنمنٹ کو ختم نہیں ہونا تو ہیلتھ منسٹر کو ریزائن دینا چاہیے. کون مخالف دے رہا ہے، کون کا؟ دیکھیں میں نے لوریو آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف NRO پہ بھاگ رہا ہے. میں نے روزے میں ہوں، میں نے خود اس کو بھیک مانگتے دیکھا ہے NRO کی. اور شاید خاقان عباسی کی ساری کوشش یہ ہے کہ میرا کیس جو ہے میری بھی واجبی داموں پہ میرا چھوڑ دیا جائے. شاید خاقان عباسی چیخیں مار رہا ہے، چیخا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا چیخا شاید خاقان ہے. LNG میں قوم کو 1 سینٹ کا جو نئے ریٹ آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا. سوال یہ کہ الحمدللہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایٹمی ملک ہے، آپ کے تجربات بہت زیادہ ہیں. اس قوم کو مدینہ کی ریاست بنانے والے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان آپ نے تقریر کرنی ہے یا سوال کرنا ہے؟ ہاں سوال کرو نا، تقریر نہ. جان چھوڑ جائے گی. دیکھیں یار سوال کرنا، اب پورا رضیہ بٹ کا ناول نہ پڑھ. IMF وقت کی مجبوری ہے، IMF وقت کی مجبوری ہے. اور اس ملک کی مہنگائی، بے روزگاری اور یہ سارا جو لوٹ کھسوٹ کا موجب بنا ہے، جو IMF کے ہمیں جانا پڑا، جو یہ چینی مہنگی ہوئی، جو گیس مہنگی ہوئی، جو آٹا مہنگا ہوا، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار گینگ آف 4 ہیں: آصف زرداری، شہباز شریف، نواز شریف اینڈ کمپنی. عید کے بیٹے میرے یہ دونوں اندر سے ملے ہوئے ہیں، نواز شریف بھی اور آصف زرداری بھی. دونوں اندر سے اپنے داؤ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے وہ کہتا ہے شہباز بھاگ گیا تو میں کیوں نہیں بھاگ سکتا. میں ڈاٹا اکانومسٹ نہیں ہوں بھائی. دیکھیں قاہرہ عظیم آدمی ہے، پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں کہ شیخ رشید کی طرح بغاوت کر کے عوامی مسلم لیگ بنائے. اکیلی سیٹ کی 40 سال سے 30 سال سے سیاست کر رہا ہوں، اس کے لیے جرت چاہیے. قاہرہ بہت اچھا آدمی ہے، اعتزاز احسن بہت اچھا آدمی ہے، چانڈیو بہت اچھا آدمی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. لطیف کھوسا بہت اچھا آدمی ہے. وہاں ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، وہاں گندے انڈے بھی ہیں، بدبودار، ایڈ پھیلا دی سارے ملک. سوال یہ ہوا ہے کہ جب آپ آصف زرداری صاحب کے ساتھ جنازے میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے تھے، اور جو آپ زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے کچھ آپ سے، میں زرداری کا جنازہ نہیں پڑھ رہا تھا، قاہرہ کے بیٹے کا پڑھ رہا تھا. کہاں بھائی؟ دیکھیں مودی جو ہے ایک ہندو دت کا ایک نیا فلسفہ پاکستانی دنیا میں اس کو سوچنا چاہیے. اور اس نے 303 یا ایک ممبر ہیں اس کے، کسی ایک مسلمان کو اس نے سیٹ نہیں دی، کسی مسلمان سے ووٹ نہیں مانگا اس نے. اور اس نے وکٹری سپیچ میں خود یہ کہا ہے کہ میں سیکولر انڈیا کو دفن، یعنی اس نے طریقے سے یہ کہا کہ وہ دن گئے جو سیکولر والوں کے تھے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکن ایران کی تلخی بڑھ رہی ہے، اس میں انڈیا کا کیا رول ہوگا، کیونکہ انڈیا امریکہ کی گود میں جا چکا ہے. سب سے بڑی ذمہ داری آئندہ مہینوں میں محتاط رہنے کی پاکستان پہ ہے، کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب اور اسلامی دنیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان پہ وہی وقت آ سکتا ہے جو کسی زمانے میں ایران عراق وار کا آیا تھا.
لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ امریکن اور ایران کی وار نہیں ہوگی. مودی جو ہے وہ پاکستان کو اندر سے توڑنے کی کوشش کرے گا. اس ملک پر کوئی شخص جنگ مسلط نہیں کر سکتا کیونکہ جنگ جو ہے وہ بڑی تباہی پھیرے گی اور جنگ میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اگر جنگ ہوتی ہے تو پھر یو پی سی پی کا مسلمان بھی جو آپ دیکھیں 24-25 کروڑ مسلمانوں کو ایک سیٹ نہیں ملی. 18-20 ممبر خود جیتے ہیں 500-600 کی اسمبلی میں. مودی نے کسی ایک کو نہیں آنے دیا. اور یہ مودی کی سوچ جو ہے وہ اس دنیا میں کیا گل کھلائے گی. ہمیں بڑی ذمہ داری سے سوچنا ہے. آئندہ سال جو ہے یا اور 2-3 مہینے سے لے کے 2019 جو ہے 20 جو ہے وہ بہت مسائل کا سال ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاکستان کے اندر سے جو غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کو نسلی بنیادوں پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو تفرقے کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, وہ غیر ملکی ایجنڈوں کے اشارے پہ کھیل رہے ہیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ رانا تنویر احمد نے کہا کہ نئے الیکشن کرائے. اتنی بڑی پریس کانفرنس میں ایسے بندے کا تو نہ نام لو یار. 22 گریڈ سے آپ 9 گریڈ پہ آ گئے. دیکھیں کشمیری نے تو جینا مرنا اپنے مشن کے ساتھ ہے. کشمیریوں کا جو شہداء کا قبرستان آباد ہو گیا ہے, جب تک وہ قبرستان زندہ ہے وہاں شہادت کی زندگی لہر بہر ہے. اور آج کشمیری وہ نہیں رہا جو کسی کی طرف دیکھ رہا ہے. آج کشمیری اپنے جذبہ, جوش, ولولے, دبدبے اور تنتنے کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنی آزادی انشاءاللہ کشمیری لے کے رہے گا. لاسٹ 3 کوسچن. آپ سوال یہ ہے کہ جو آپ کی حکومت آنے کے بعد بجلی, گیس مہنگی ہوئی, پیٹرول, میں تو ڈالر, ہر چیز عوام تنگ آئی ہوئی ہے. اگر قبل اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ کی جماعت اور حکمران جماعت جیت سکے گی؟ الیکشن ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. الیکشن کہنا آسان ہے, الیکشن کھیلنا بہتر یہی ہے کہ ٹی وی کھیلے. ہاں, جو ٹی وی کھیلنے کے عادی ہیں الیکشن کا نام نہ لیں ورنہ لگ پتہ جائے گا. اور اگر یہ زیادہ ہی چیختے رہے نا تو اب تو پھر بھی بیلیں ہو رہی ہیں. شاید یہ نہ ہو کہ ایسا زمانہ ہے بیل بھی نہ ہو. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا. بالکل, میں صدارتی نظام نہ دیکھ رہا ہوں نہ اس کو ووٹ دینے کا حامی ہوں. گو دنیا میں طرح طرح کے نظام ہے, صدارتی ہے, فرینچ ہے, عربک نظام ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. کس کا ہو رہا ہے؟ سب ضمانتوں پہ 36 کیس ہیں آصف زرداری پہ. ایک بھاگا ہوا ہے وہاں, روگ ایڈ پہن کے تصویر بھیج رہا ہے. نیب